عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مرزا محمد علی انجینئر صاحب ایک زمانے سے اپنے مقلدین کو بے وقوف بناتے آئے. انہیں یہی تاثر دیتے رہے کہ میں تمہیں صحیح احادیث بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے مرزا صاحب کی مکاری، ان کا دجل و فریب، کہ جو وہ صحیح احادیث کے اندر مانوی تحریفات کر کے اور ضعیف روایات بیان کر کے جو دھوکہ دیتے تھے، ہم نے اس کو بارہا بیان کیا ہے. لیکن اب مرزا صاحب جو ہے نا، وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں. اب مرزا صاحب صحیح احادیث کا بہت عیاری اور چالاکی کے ساتھ انکار کر کے عوام کے اندر اپنے مخصوص بدعی نظریات کو فروغ دینے کے لیے ضعیف بلکہ بعض مرتبہ بقول مرزا جی کے جعلی روایات تک بیان کرتے ہیں. کسی زمانے میں مرزا جی نے ریسرچ پیپر 5B کے اندر ہر صفحے کے اوپر بطور عنوان قائم کیا ہوا تھا، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی مرزا جی کی دعوت جو ہے وہ صحیح الاسناد احادیث پر مبنی تھی، جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات سے پاک تھی. یہ مرزا صاحب کی دعوت تھی. لیکن بات اس طرح نہ رہی. اور مزید آگے دیکھیں، مرزا جی نے ریسرچ پیپر 5B کے صفحہ نمبر 1 کے اوپر سلف کے فہم کے عنوان سے مرزا جی نے لکھا ہوا ہے کہ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری اپنی شہرہ آفاق کتاب صحیح مسلم کو تعلیف فرمانے کی حکمت لکھتے ہیں کہ اے شاگرد، جب تم مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تعلیف کی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے. بطور خاص عوام الناس کے لیے کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے. جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا. یعنی مرزا جی نے تاثر یہ دیا اس امام مسلم کی عبارت کو نقل کرنے سے کہ غیر صحیح و ضعیف روایات سے تھوڑی مقدار میں صحیح احادیث کو نقل کرنا، بیان کرنا اور اس پہ عمل کرنا مفید ہوتا ہے بنسبت ضعیف روایات. اچھا، لیکن چونکہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا آپ سے کہ اب تو معاملہ بدل گیا ہے. مرزا جی نے جو دھوکہ دینا تھا، جس کو 2019 تک بھی مرزا جی اس طریقے سے کہتے تھے، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ابتدا کے اندر ہی انہوں نے علی الحسن نقوی کو مخاطب کر کے کہا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے. تو یہ للو پنجو عوام آج بھی مرزا جی کے مقلدین ہیں
اور اس للو پنجو عوام کو ہی مرزا جی بارہا بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں یعنی کہ 5 ستمبر 2023 کو جی ٹی وی میں عرفان رمضان پروگرام 5 اپریل 2023 کو جی ٹی وی میں عرفان رمضان پروگرام میں ایک عنوان کے تحت کہ ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں مرزا جی اور وہ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب و دیگر ایک آدھ کوئی عالم اور تھے، ان کی موجودگی میں وہ ایک گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں اینکر نے قاری صاحب سے سوال پوچھا کہ بغض اہل بیت رکھنے والا آدمی جبکہ وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہو وہ کیوں جہنم کے اندر جائے گا؟ مطلب یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ آپ پروگرام میں سن سکتے ہیں کہ اس نے کیا سوال کیا۔ تو قاری صاحب اس کا جواب بالعموم دیتے ہوئے کہ اہل بیت ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں جن میں اہل بیت بشمول ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان سے بغض رکھنے والا آدمی جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے اس طرح اپنی بات شروع کی، اس میں انہوں نے احادیث بیان کرنا شروع کی، جس میں ایک حدیث انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ مثلاً یعنی قاری صاحب کے الفاظ اب آپ کو بتا رہا ہوں میں، مثلاً جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھی، تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ عائشہ کا باپ۔ اب یہ جو قاری صاحب نے روایت پڑھی، یہ روایت یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 106، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، اس کے تحت ایک فصل امام بخاری نے قائم کی، اور اس فصل کے تحت حدیث نمبر 3662 ہے۔ ابو عثمان تابعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ تو فرمایا ان کے والد۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن الخطاب سے۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام جو ہیں وہ ذکر کیے۔ اب دیکھیں یہ الحمدللہ قاری صاحب نے صحیح حدیث جو ہے وہ بیان کی تھی، انہیں یہ چاہیے تھا کہ اگر مرزا جی اہل سنت ہیں اور مرزا جی صحیح احادیث کے ماننے والے ہیں تو مرزا جی اس کو تسلیم کرتے، اور تسلیم کرنے کے بعد اپنی جو بھی بات کرنا چاہتے تھے وہ علیحدہ سے مرزا جی کرتے، لیکن نہیں، چونکہ مرزا جی اصل میں رافضی افکار کے حامل ہیں، وہ ان بدعی عقائد و نظریات سے مجبور ہو کے مرزا جی ظاہر ہے کہ وہ حضرت عائشہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر اصحاب کی فضیلت مرزا جی کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی؟ تو مرزا جی نے فوراً جو نا وہ اپنے جواب کے اندر یوں وہ ہم کلام ہوئے ان سے کہ اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے جو حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں، سید عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے۔ سمجھے بات کو؟ اب دیکھیں نقطہ یہ نہیں ہے، بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت نہیں ماننی ہے یا اس کا ذکر نہیں کرنا ہے، بات یہ ہے کہ اس کے لیے صحیح حدیث کیوں نہیں پڑھی۔ اصل میں مرزا جی یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ فضیلت عائشہ یا ابو بکر کے لیے نہیں ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ انہیں ابو بکر پسند ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ عائشہ۔ مرزا جی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ مرزا جی نے اس کے لیے جو روایت پڑھ کے سنائی، مرزا جی کے اب تک کی جتنا وہ عوام کو بے وقوف بناتے آ رہے تھے کہ میں صحیح احادیث پڑھتا ہوں، سب کو دڑام سے اس بات نے گرا دیا۔ کہتے اب جو یہ بات صحیح بخاری کی جو مولانا صاحب نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں، سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے۔ اچھا دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے
کہ بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی۔ مرزا جی نے یہ تاثر دیا، بخاری مسلم کی احادیث کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ اب یہی ہمارا مرزا جی یہ سوال ہے کہ آپ 2019 تک تو آپ یہ باتیں کرتے تھے، اور اب آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یعنی کہ بخاری کی روایت چھوڑ کے آپ مستدرک حاکم کی طرف چلے گئے۔ پھر اسی طریقے سے مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 1 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز جو ہے اس کے اندر مرزا جی کہتے ہیں، میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکل سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو۔ میرا چیلنج ہے، کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں، ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یعنی مرزا جی کیا تاثر دے رہے ہیں، جتنے بدعی گروہ ہیں، جتنے باطل گروہ ہیں، وہ بخاری مسلم کی روایتیں سنانے کے نام پہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر جھوٹا ایسا جوڑتے ہیں جس سے وہ اپنے باطل نظریات کو بخاری مسلم کا لفافہ پہنا کر عوام کے آگے پیش کریں۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں، میں چیلنجنل آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ان بدعی افکار کو جبھی عوام کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کے ساتھ مزید کوئی جھوٹے تاریخی پس منظر بیان کیے جائیں۔ اب وہی بات مرزا جی نے کی ہے کہ بخاری کی روایت کو ہوتے ہوئے مستدرک کی اس روایت کی حیثیت کیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے، کیوں مرزا جی نے پیش کی۔ ظاہر ہے مرزا جی جو باطل نظریہ اس سے پیش کرنا چاہتے تھے، جو صحیح حدیث کے انکار کا طریقہ مرزا جی بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے مرزا جی نے یہ حرکت کی۔ پھر اسی طریقے سے مرزا جی پچھلے دنوں 23 مارچ 2022 کا ان کی ایک وہ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک گفتگو تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی حدیث سے انکار کیوں۔ اس میں مرزا جی بات کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ہے اور میں اس کا انکار کر دوں۔ میں نے اس کے جواب کے دوران بھی توجہ دلائی تھی کہ اصل میں مرزا جی بات یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ آپ یا کوئی بھی منکر حدیث کا ایسے جہری انداز میں انکار نہیں کرتا کہ میں نہیں مانتا، بہت کم شاذ و نادر ایسا ہو۔ یہی باطل طریقہ ہوتا ہے کہ ایسی تعبیل، ایسے رستے، ایسی ضعیف اور من گھڑت چیزیں بیان کی جاتی ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے کہ یعنی ظاہراً انکار بھی نہ ہو اور انکار کی کیفیت بھی بن جائے، جیسا کہ آپ نے یہاں پھر دوبارہ سے ایسا کیا کہ جب بخاری کی روایت آ گئی تھی تو اس کے بعد آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ بخاری مسلم سے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے اندر جو صحیح احادیث ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں، مگر ظاہر ہے اس سے عائشہ اور ابو بکر کی فضیلت گرانے کی جو آپ کی کوشش تھی اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ بہرحال پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، مرزا جی نے کہا کہ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، یعنی اب وہ مستدرک کی روایت مرزا جی پڑھ رہے ہیں کہ جی اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی بن ابی طالب، جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے۔ الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا۔ اچھا، یہ مرزا جی نے یہ روایت اس طریقے سے پڑھ کے سنائی۔ اچھا، اب میں پہلے آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں، تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے، صحیح ہو ضعیف ہو بیان کر جاتے ہیں، اور مرزا جی نے اس بت پرستی کو توڑا اور خود مرزا جی ایک بت بن کے بیٹھ گئے۔ سارے بتوں کو توڑ کر مرزا جی اب خود جو ہے وہ بت بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ بت کثرت سے اب ضعیف اور من گھڑت واقعات جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ بھائیوں کو بتاؤں، تھوڑا سا یہ سمجھے گا بات کو۔ اس سب سے پہلے تو یہ مستدرک حاکم کی
جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 307 ہے، حدیث نمبر 4744. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں جان بوجھ کے اس نسخے سے اس لیے یہ روایت کا حوالہ مکمل بتا رہا ہوں کہ مرزا جی عموماً اپنی ویڈیوز کے اندر اسی نسخے کو اٹھا کر دکھاتے ہیں. اچھا جی، یہی روایت یہاں پر موجود ہے اور اس کی سند اس طریقے سے درج ہے: حدثنی ابو بکر بن ابی دارم حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ الابسی حدثنا مالک بن اسماعیل النہدی حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابی الجحاف عن جمع بن عمیر. یہ اس کی پوری، اور وہ جمع بن عمیر کہتے ہیں کالا دخل تو مع امتی علی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا تھا. اچھا، یہ آپ نے سند اس کی سن لی. اب ذرا دیکھیے گا، یہ سند میں راوی جمع بن عمیر جو ہے، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر امام بخاری کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 242 ہے. جمع بن عمیر التیمی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے. امام بخاری کی یہ جرح کہ اس میں نظر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 83 کے اوپر وہ کہتے ہیں وَقَضَا عَادَتُهُ اِذَا قَالَ فِيهِ نَظْرٌ بِمَعْنٍ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ أَوْ لَيْسَ بِثِقَةٍ فَهُوَ عِندَهُ أَصْفَهُ حَالًا مِنَ الضَّعِيفِ. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب وہ کسی راوی کے بارے میں فیہ نظرٌ کہتے ہیں تو یہ ہوتا معنی میں کہ وہ اس پر جھوٹ کا الزام ہے، اس پر کہ وہ روایات بیان کرنے کے معاملے میں جھوٹ بولتا تھا یا وہ قابل اعتبار نہیں ہے، لیس بثقۃ. پس فَهُوَ عِندَهُ أَصْفَهُ حَالًا مِنَ الضَّعِيفِ، پس وہ ضعیف سے زیادہ بری حالت کا راوی ہوتا ہے، کہ جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں. اور جو امام ذہبی نے یہ بات کہی یہ بالکل درست بات ہے. یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی کی میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 153 ہے. جمع بن عمیر کے حالات لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا فیہ نظر، وقال ابن حبان، امام ابن حبان نے کہا رافضی یضع الحدیث، رافضی تھا، حدیثیں گھڑتا تھا، رافضی تھا، حدیثیں گھڑتا تھا. وقال ابن نمیر کان من اکذب الناس، امام ابن نمیر کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا تھا. امام ابن عدی کہتے ہیں عامۃ ما یرویہ لا یتاب علیہ، عام طور پہ جو یہ روایت کرتا ہے اس میں کوئی بھی اس کا مطابق نہیں کرتا. اور ذرا سمجھے گا اس بات کو، مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 میں پارٹ 2 میں ایک جگہ ایک روایت کی تصحیح کرتے ہوئے کہا امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی. اس کا مطلب امام یہ مرزا انجینئر صاحب جو ہے ان کی نظر میں امام حاکم کی تصحیح اور امام ذہبی کی موافقت رہتی ہے. تو ظاہر ہے جن جگہوں پر امام ذہبی کی جرح ہے وہ بھی ان کی نظر میں ہونی چاہیے، وہ بھی لازماً ہوگی. اچھا، اب دیکھیں کہ مرزا جی نے ایک مرزا جی کی ویڈیو ہے 54 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 17 مارچ 2019 کی اپلوڈڈ ویڈیو ہے. اس میں مرزا جی ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ حدیث ترمذی نے اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر ذہبی نے گرفت کی ہے، اس کے اوپر ذہبی نے گرفت کی ہے، جس کا مطلب مرزا جی کے پیش نظر ذہبی کی موافقات اور ذہبی کی گرفتیں بھی ہوتی ہیں. اب ذرا سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم کا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تلخیص والا نسخہ، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 364 پہ حدیث نمبر 4790 کے تحت یہی جمع بن عمیر والی روایت جو مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ پڑھ کے سنائی ہے، اس کی تلخیص میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمعی متہم، جمعی حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. ولم تقل عائشہ تو ھذا اصلا، اور اصلاً حضرت عائشہ نے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا ہے. اب ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی تھی یا مرزا جی نے اس گرفت کو کیوں چھپا لیا. اب آگے دیکھیں، مرزا جی کہتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل بیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی
اپنی گفتگو کو اس میں رکھیں. کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں, تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی ہمیں ہضم نہیں ہوگی. یہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے, لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, سمجھیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل بیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس میں رکھیں. مرزا جی ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ جب اہل بیت کی بات ہو تو اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے. تو کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے نہیں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ, ان کی جو ہے وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں, اہل بیت کا ہی تو ذکر کر رہے ہیں. پھر آپ کو کس جگہ مرچیں لگ گئی؟ اور جو آپ نے کہا کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہیں اس میں اہل بیت کی بات ہو. واہ ماشاءاللہ مرزا جی دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے, فضائل صحابہ کا بیان ہی اس طرح ہوا کہ اس میں اہل بیت کا ذکر آیا. اور جہاں سے بھی مرزا جی آپ اہل بیت کی روایت, اہل سنت کی کتب سے جہاں سے بھی آپ اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں, مرزا جی کاش آپ میں اس درجے کا ایمان ہوتا, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اپنے ایمان کو جگا کر, اپنے ضمیر کو جگا کر ذرا کبھی بتائیں نا اس بات کو کہ جس جگہ بھی آپ اہل سنت کی کتب سے پڑھتے ہیں کہ فضائل صحابہ کا جب بیان ہو رہا ہوتا ہے, کیا وہیں پہ اہل بیت کا بیان نہیں؟ تو یہ آپ کا, یہ امت کی بدبختی نہیں ہے, یہ بدبختی اصل میں آپ کی ہے. کہتے ہیں یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. اصل میں بات یہ نہیں, مسئلہ سارا یہ ہے مرزا جی, آپ دیکھیں نماز کے طریقے میں آپ نے سب سے زیادہ رفع دین پہ محنت کیوں کی مرزا جی؟ آپ نے رفع دین کے اوپر اتنے زیادہ ویڈیوز کیوں بنائی؟ جب نماز کی بات ہو رہی تھی تو آپ نماز کے طریقے کو بیان کرتے ہیں, یہ رفع دین کے اوپر کیوں محنت کی؟ تو آپ جواب کے اندر یہ کہیں گے کہ اختلاف رفع دین کے مسئلے میں تھا, نماز پڑھنے میں نہیں تھا. جس مسئلے میں اختلاف تھا میں نے اس کو اجاگر کیا ہے. تو یہی یہاں بات ہے, بغض اہل بیت ہے ہی نہیں, الحمدللہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شخص جو مومن ہو, مسلم ہو, وہ کبھی بھی بغض اہل بیت کا مارا ہو ہی نہیں سکتا. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک گروہ ہمارے ہاں ایسا موجود ہے جو خود کو مومن کہہ کے بغض صحابہ کے اندر اس بیماری میں مبتلا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن بغض صحابہ کے اوپر ہی بات ہوتی رہتی ہے. زیادہ نہیں, آپ اپنے گریبان میں مرزا جی جھانک لیجئے کہ آپ آئے دن اپنی شہرت کے لیے جو بھی نئی سے نئی جو چیزیں لے کر آتے ہیں, جس پر آپ پر پورا پاکستان تھو تھو کر رہا ہوتا ہے, وہ ساری کی ساری باتیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ آپ صحابہ کے خلاف کوئی نہ کوئی بکواس کرتے ہیں تو اسی کے اوپر تو سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی ہمیں ہضم نہیں ہوگی. آپ کو نہیں ہوتی ہوگی مرزا جی. ویسے بھی بات وہی ہے کہ آپ اس قسم کے حرام کام کرتے ہیں, اس قسم کی حرام چیزیں آپ کے اندر جاتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ ہضم آپ کو کیسے ہوگا. لیکن بہرحال ہمیں تو الحمدللہ ہمارے تو امیر المومنین ہیں, ہمارے تو خلیفۃ المسلمین ہیں, ہمارے تو سردار ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی ہمیں ہضم نہیں ہوگی. وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے, لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے. اچھا مرزا جی چلیں ہم آپ کا مکروہ چہرہ اب آپ کو ہی دکھا دیتے ہیں. مرزا جی کہتے ہیں نا کہ چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی ہمیں ہضم نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ مرزا جی کوئی گفتگو نہیں تھی, کوئی بات نہیں, ہم چیلنج دیتے ہیں, آپ وہ اس جگہ سے مکمل سن لیجئے. مرزا جی باقاعدہ خلفائے راشدین کی غلطیاں بتا رہے ہیں, مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطیاں بتا رہے ہیں. کوئی سوال نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھی. اچانک سے مرزا صاحب کے اندر کا چائنا کا مجتہد جاگا, اور اس چائنا کے مجتہد نے وہ جو مرزا جی عموماً اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں میں ان کا کیڑا مار دوں گا, تو وہ کیڑا جاگا, اس نے مرزا جی کو کاٹا. اب مرزا جی نے کہا کہ حضرت عمر کی غلطی میں نے بتائی ہے, میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا. اب کوئی پوچھے کہ جب کوئی ذکر ہی نہیں تھا
تو آپ کو کیوں ایسی پریشانی ہوئی کہ آپ نے چوتھے خلیفہ راشد کی بجائے فضیلت کے آپ ان کی غلطی بتانے کے لیے بیٹھ گئے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھا زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے. میں نے اس کی وجہ بھی پہلے بیان کی. پھر کہتے ہیں لیکن جب فضائل صحابہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے. چلیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. میں نے ابھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کو بتایا. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ علی الحسن نقوی نے جب مرزا جی سے یہ بات کہی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، ان کے موقف کے حامی تھے اور ان کی وکالت کرتے تھے. تب مرزا جی جواب کے اندر کہتے ہیں وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. پھر مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں جی ہاں وہ صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں. پھر کہتے ہیں تھوڑی کچھ جملوں کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں باقی وہ کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائیں، ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. پھر کچھ جملوں کے بعد دہرا کے کہتے ہیں جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا وکالت کرے گا، وہ وکالت اس نے کرنی ہے اس پہ حق کھل جائے. یہ سارے جملوں کا مطلب بالکل واضح ہے کہ مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قسمت میں حق کی وکالت نہیں تھی، اس پہ حق واضح ہی نہیں ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کو اہل بیت کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی ہے، ہمیں یا مرزا جی کو؟ اور جو مرزا جی نے کہا کہ جی یہ زیادہ فضائل صحابہ بیان کرتے رہتے ہیں اور جی اہل بیت کا ذکر تک نہیں کرتے، تو اس پر بس صرف یہ آخری مرزا جی کا ہی جملہ انہیں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہا اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں. بس یہی ہمارا کہنے کا مطلب تھا. مرزا جی نے اپنے طور پر اہل سنت کے لیے یہ فٹ قسم کی جھوٹی سٹوری بنائی اور اس پر فلم بنانے کی تیاری کر رہے تھے. ہم نے سینمائی جلا دیا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.